میں سمجھتا ہوں کم از کم 5 کام کرنے ہوں گے، مطلب ان 2 چیزوں کی بجائے ہمارا جو کرائیٹیریا ہو وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہو، اور میری بات مانتا ہے کی بجائے ہمارے لیے جو بات اہم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مجھ سے گہرے تعلق میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجھ سے گہرے تعلق میں ہے کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہوگا، جس سے ہم گہرے تعلق میں ہوتے ہیں اس کو کچھ مارجن دیتے ہیں، اس کا کچھ لحاظ کرتے ہیں۔ یعنی اگر فرض کیجئے کہ میں جس آدمی کو بہت ریگارڈ دیتا ہوں، بہت گہری بانڈنگ ہے، تو میں اگر ان کی بات سے اختلاف بھی کروں گا، لیکن اگر وہ مجھ سے کوئی چیز کوئی کوآپریشن مانگیں گے تو میں ان کو اپنا تعاون پیش کر دوں گا کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ میرے لیے محترم ہیں، میں ان کی بات رکھنے کے لیے میں ان کی بات رکھ لوں گا۔ میرا حکم چلے یا میری بات مانے کی بجائے اپنے تعلق کو بہتر بنانا ہوگا ہمیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سے کام ہوں گے۔ تعلق کو بہتر بنانا کیا ہے، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنا پرابلم مجھ سے شیئر کرنا چاہے، اپنے سوالات مجھ سے کرنا چاہے۔ اگر ایک بچہ اپنا پرابلم مجھ سے شیئر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے وہ مجھ پہ، اس کا یہ ایک علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہے، میرا لحاظ کرے، میری پسند اور ناپسند کو اہمیت دے۔ مطلب مجھ سے اختلاف تو کر سکتا ہے لیکن مجھ سے پسند اور ناپسند کو اہمیت دیتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے کہ بھائی ان کو کیا چیز اچھی نہیں لگتی وہ میں نہ کروں، کون سا عمل انہیں برا لگتا ہے میں اس سے بچوں۔ تو وہ اتنا، یہ ہم ایک بہت بیسک سا کہہ لیں کہ ریلیشن شپ کس لیول پر ہو تو کم از کم اتنا ہم پہنچ جائیں اس جگہ پر، بجائے اس کے کہ وہ میری بات مانتا ہے پہ مطمئن ہو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ دوسری بات وہ تعلیمی کارکردگی والی، تو اس میں بھی ہمیں اس سے زیادہ اہمیت جس چیز کو دینی چاہیے، تعلیمی کارکردگی بھی ٹھیک ہے، اچھی ہو، اللہ بہتر کرے، جہاں پہ بھی وہ پڑھ رہا ہے، کالج میں، اسکول میں، صحیح ہے، چلیں وہ بھی معاملہ آسان رہے اس کے لیے اور وہ کر لے مطلب اپنا۔ لیکن اگر تعلیمی کارکردگی اچھی نہیں بھی ہے تو یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس کی جگہ جس چیز کو بہت زیادہ اہمیت ہمیں دینی چاہیے وہ ہے اس کا سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی۔ میری تفصیلی گفتگو ہے خود اعتمادی کے اوپر، سیلف کانفیڈنس کے اوپر، تو اس میں نے بہت سے انڈیکیٹرز بیان کیے ہیں، اس کو وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے متاثر ہوتا ہے، اس پہ میں نے بہت بات کی ہے، وہ اس ضمن میں دیکھنا مفید رہے گا۔ تو بہرحال کانفیڈنس، خود اعتمادی کیا ہے اس کو بھی میں ذرا سا تھوڑا سا کھول دیتا ہوں۔ اپنے اوپر اس کو یقین ہو، اپنے آپ سے مایوس اور نا امید نہ ہو، اور اپنے آپ کو اہم سمجھے کسی جائز وجہ کے ساتھ۔ مطلب اپنے آپ کو اس لیے اہم نہیں سمجھے کہ بہت پیسے والے والد صاحب کا بیٹا ہے اس وجہ سے اہم نہیں سمجھ رہا، بلکہ اپنے آپ کو جائز بنیادوں پر اہم سمجھتا ہے۔ اب یہ اس کی تفصیل میرے اس لیکچر میں موجود ہے، لیکن یہ کہ خود اعتمادی ہونی چاہیے بچے کے اندر، اور مروب نہیں ہوتا، اور اس کے اندر کریج ہے، ٹھیک ہے، وہ خوش نظر آتا ہے، مطمئن نظر آتا ہے۔ کسی پرابلم میں اگر ہوتا ہے تو وہ ہمت ہار نہیں جاتا، اس کو چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا اس کے لیے مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ابھی فی الحال بہت ہی بیسک سی، اس کی بھی ڈیٹیل ہو سکتی ہے، وہ میں نے بتا دیا کہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہت بریفلی میں نے اس کو ٹچ کر دیا کہ ٹین ایج میں ہمارے اطمینان کے حوالے یہ 2 نہیں ہونے چاہیے کہ میری بات مانتا ہے یا نمبر اچھے لاتا ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے، اس سے ہم آگے نکلیں۔ اور ہم نے 5 چیزوں کی میں اس پہ بات کروں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ تعلق میرا اس سے اچھا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کانفیڈنس ہے اس کے اندر۔ میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ بات مان رہا ہوتا ہے لیکن تعلق اس درجے پہ نہیں ہوتا، یعنی وہ بات ایک مجبوری میں مان رہا ہے، وہ آپ سے پریشر میں ہے، وہ آپ سے دبتا ہے، وہ اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ فیئر فیکٹر ہے، یا وہ کوئی اور بات ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کانفیڈنس کی کمی ہے، کانفیڈنس کی کمی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، ایک لو سیلف اسٹیم کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، یہ بہت ممکن ہے۔ تو میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو
امتحان میں اچھے نمبر لاتے ہیں لیکن کانفیڈنس کی کمی کا شکار ہیں، والدین کی باتیں مانتے ہیں لیکن تعلق کی کمزوری کا شکار ہیں۔ تو یہ جو دو باتیں ہیں، اس لیے میں نے ان کو ذرا کانٹراسٹ میں ان کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اچھی پیرنٹنگ اس ایج گروپ میں جو بہت اہم ایک اور چیز ہے جس کو دیکھنا چاہیے، وہ ہے مکالمہ۔ ہمارا اور ہمارے بچوں کے درمیان باتیں ہوتی ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ آخری دفعہ آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ 30 منٹس کی بات چیت کب ہوئی جس میں وہ سب نے حصہ لیا ہو اور وہ انہیں مجبوراً بیٹھنا نہ پڑا ہو، بلکہ آپ کی فیملی میں سب لوگ بیٹھے تھے، یا آپ کم از کم اپنے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ گفتگو 30 منٹس تک ہوئی، اور اس میں امتحان اور پڑھائی لکھائی کی بات نہیں تھی، اس میں شاپنگ کی بات نہیں تھی، اس میں سیاست کی بات نہیں تھی، اس میں چیزیں خریدنے کی بات نہیں تھی، اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں تھی، اس میں کوئی غیبت نہیں تھی، اس میں برانڈز کے تذکرے نہیں تھے، اس میں گاڑیوں کی قیمتوں کے بارے میں یا شاپنگ کے منصوبے نہیں تھے، وہ کچھ اور بات تھی۔ تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ سر یہ باتیں ہٹا دیں تو پھر بات کیا کریں، پھر تو کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے، مطلب یہی تو باتیں کرنے کی۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو ختم کرنے کے بعد جو بات ہوتی ہے اس کو میں بات کہتا ہوں۔ یعنی ادروائز تو یہ تو ساری مایوسی والی چیزیں ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، غیبت ہے، چیزوں کی محبت ہے، گاڑی کی قیمتوں پہ بات ہو رہی ہے، برانڈز پہ تم نے یہ پرس کتنے کا لیا، گولڈ کی قیمت کتنی چل رہی ہے، ڈالر کا ریٹ کتنا چل رہا ہے، پلاٹس کی قیمتیں کتنی چل رہی ہیں، جوتا کتنے کا ہے، ٹراؤزر کتنے کا ہے، یہ بس عجیب سی چیزیں ہیں جو، یا پھر مختلف سیلیبریٹیز کے جو اٹائرز ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ فلاں سیلیبریٹی نے یہ پہن لیا، وہ پہن لیا۔ تو یہ مکالمہ ہونا چاہیے۔ اب مکالمہ کتنا اچھا ہوگا اور کتنا آسانی سے ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیمپرامنٹ پر، کتنا بلند ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹلیکٹ پر، یعنی کتنا ایک بڑے موضوعات ہوں گے اور اس سے کوئی بڑا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ ہوگا، تو یہ آپ کی علمی اور ذہنی سطح پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ مکالمہ کتنا آسان ہوگا یہ آپ کے ٹیمپرامنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر مکالمے میں بڑی اہم بات ہے سوال۔ تو میرے سوال کو وہ سوال کے طور پہ قبول کرتا ہے یا اعتراض کی شکل میں دیکھتا ہے۔ تو یہ میرے پریویس ریلیشن شپ جو پہلی پیچھے میں نے بات کی نا، ریلیشن شپ، تو اگر میرا اپنے بچے سے ریلیشن شپ نہیں ہے تو میرا سوال اسے سوال نہیں لگے گا، اعتراض لگے گا، اور مجھے بھی اس کا سوال بعض اوقات اعتراض ہی لگے گا۔ وہ لگے گا کہ یہ تم مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو یا مجھ پہ ٹونٹ کر رہے ہو، حالانکہ وہ سمپل سوال ہوگا کہ یہ کیوں کریں، تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہ کیوں کریں، تمہیں اس کا مطلب ہے تم مطلب جیسے تم مجھے چیلنج کر رہے ہو کہ کیوں کریں۔ یہ ریلیشن شپ کی ایبسنس میں سوالوں پر اعتراض کا گمان ہونے لگتا ہے انسان کو۔ اور یہ جو ہماری بات چیت ہے یہ کتنے ورتھ وائل موضوع پہ ہوگی، کتنی بڑی فکر اور کتنا اعلیٰ فکری تجربہ فراہم کرے گی، یہ میری ذہنی سطح اور میری اپنی علمی سطح کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ مکالمہ ہونا چاہیے۔ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فیملی کی جو ویلیوز ہیں وہ ویلیوز بہت کلیئر ہوں، ویل ڈیفائنڈ ہوں، اور وہ ویلیوز حادثاتی نہ ہوں۔ ہم ان ویلیوز کو اختیار کرنے میں مائنڈفل بھی ہیں، یعنی وہ شعور کے ساتھ اور بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے ساتھ وہ ویلیوز ہم نے اپنی فیملی کلچر کا حصہ بنائی ہیں۔ مثال کے طور پر میں 3 ویلیوز کی بات کرتا ہوں یہاں پر، یعنی اور بھی ویلیوز ہو سکتی ہیں۔ ایک ویلیو ہے سمپلسٹی، سادگی، ہماری فیملی کلچر میں سادگی ہوگی، یہ ایک ویلیو ہے سپوز۔ دوسری ویلیو ہے نیچرل یا نیچر لونگ ہوں گے، ہم نیچر کو رسپیکٹ دیں گے، تو نیچر سے کنیکٹڈ ہوں گے، یعنی فطری، ہمارا طرز زندگی فطری ہوگا، یا ہم فطرت سے قریب رہنا چاہیں گے، فطرت کو ویلیو دیں گے، فطرت نیچر ہمارے لیے ویلیو رکھے گی، تو یہ ایک اور ایسپیکٹ ہو گیا۔ یا ایک اور چیز ہے حیا یا موڈیسٹی، تو ہماری جو کچھ بھی ہوگا اس میں ایک حیا کا ایلیمنٹ ہوگا، ایک ڈیسنسی کا ایلیمنٹ ہوگا، گفتگو میں بھی
اور بھی بہت سے کاموں میں بھی، اور لباس میں بھی، اور جو بھی ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اندر ایک ڈیسنسی اور حیا کا ایلیمنٹ، بہت یہ حیا کو ہمارے یہاں بڑی ویلیو حاصل رہے گی۔ اب یہ جو ویلیوز ہیں، یہ تو میں نے صرف 2-3 ویلیوز مثال کے طور پہ ڈسکس کی ہیں۔ فیملی کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ ہماری ایک پوری سوچی سمجھی اسکیم میں ہونی چاہیے، مطلب یہ ان نوئنگلی اور لاشعوری طور پر چل رہا ہے تو یہ ویلیوز پھر پروٹیکٹ نہیں رہ سکیں گی، پھر یہ ویلیوز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہیں۔ اگر ویلیوز ہم ڈیفائن کریں گے، ہم ان ویلیوز کو کانشیسلی ریئلائز کریں گے، تو پھر تو ہم ان ویلیوز کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ ویلیوز آگے ٹرانسمٹ بھی کر سکتے ہیں، اور بچے جو ہیں پھر ان ویلیوز کو اون کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے فیملی کلچر کی ویلیوز کیا ہیں، تو کیا ایسی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو چوتھا ایسپیکٹ ہے نا وہ ہیں ویلیوز، یعنی آپ کے بچے کا کریکلم کچھ اور چیز ہے جو، یا کورس ہے جو وہ پڑھ رہا ہے، لیکن جو گھر کی ویلیوز ہیں وہ کچھ اور چیز ہے، اور ویلیوز کی بہت اہمیت ہے۔ مطلب میرے نزدیک گھر کی ویلیوز جو ہیں وہ آپ اپنے بچے کو کسی ریلیجیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں داخل کروا دیجئے اور گھر کی ویلیوز کو ڈیفائن نہ کیجئے، سیٹ نہ کیجئے تو بات نہیں بنے گی۔ لیکن اگر آپ گھر کی ویلیوز کو ٹھیک کر لیجئے اور وہ مذہبی ادارے میں داخل نہ بھی ہوا لیکن گھر کی ویلیوز ٹھیک ہوئیں تو بہت بڑے نتائج انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوں گے، بہت سے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ گھر کے اندر وہ چیز موجود تھی نا۔ تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پانچواں ایسپیکٹ جو ہے وہ ایسپیکٹ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ اس وقت ہوا یہ ہے کہ بہت سے بچوں کو مسلسل جج کیا جا رہا ہے، اور یہ جو میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچے کے لیے ایک نان ججمنٹل انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں ہم اس کو جج کرنے کی کوششیں نہیں کر رہے، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں، اسے جج کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر میں آپ کے بچے سے یہ پوچھوں کہ تمہارے پیرنٹس تمہیں جج کتنا کرتے ہیں، تو اس کا جواب، آئیڈیل جواب کیا ہونا چاہیے کہ مجھے تو نہیں لگتا میرے پیرنٹس مجھے جج کرتے ہیں۔ اور پھر اگر میں یہ پوچھوں کہ تمہارے پیرنٹس تمہیں انڈرسٹینڈ کتنا کرتے ہیں، یعنی تمہیں اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ سمجھنے والا آدمی کون ہے، تو وہ اپنے والدین کا نام لے۔ کن لوگوں سے تمہیں جج کیے جانے کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، تو وہ اپنے والدین کا نام لے۔ تو ابھی بالکل الٹ ہے اس کے، اگر ہم بچے سے پوچھیں کہ تمہیں سب سے زیادہ جج کون کرتا ہے تو وہ کہیں گے میرے والدین، اور تمہیں سب سے کم انڈرسٹینڈ کون کرتا ہے تو وہ کہیں گے میرے والدین۔ تو یعنی ہم ججمنٹ تو کر رہے ہیں لیکن انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ یہ میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اس کی تکلیف اگر ہم اپنی لائف پہ بھی ریفلیکٹ کریں، اور بچوں، مطلب یہ وہ سوالات ہیں، اگر میں بچوں سے سوال کروں نا تو یہ آپ بہت سے بچوں کے اس طرح کے جوابات نکلتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے اس پوری صورتحال میں؟ ان کو جج نہیں کرنا بلکہ جج اپنے آپ کو کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے، جو خرابی، جو پرابلم، جو کمزوری اپنی اولاد میں آپ کو نظر آئی ہے، آپ نے اپنے اندر اس کی وجہ تلاش کرنی ہے۔ یہ اسپرٹ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی۔ جو خرابی، جو کمزوری، جو پرابلم اس میں نظر آیا ہے، اس کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کاز میرے اندر تو نہیں ہے، یہ تلاش کروں۔ جو کام میں اس سے کروانا چاہتا ہوں وہ کام میں خود کتنا شوق سے کرتا ہوں، یہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ مطلب میرا اگر ابھی انتقال ہو جائے تو میرا کیا بنے گا، یہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ بلکہ بچے کو یہ اندازہ ہونا چاہیے، کبھی بچے سے کانورسیشن میں یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ ہم بطور والد اور والدہ اپنے بچے سے یہ بات کریں کہ بیٹا ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، آپ بھی ہمیں معاف کیجئے۔ اپنی جو انکساری ہے، عاجزی ہے، ہیوملٹی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اور بشریت جسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جیسے وہ ٹو ار از ہیومن، اس کے لیے اردو میں ایک لفظ ہے بشریت۔ بشریت کا انگریزی میں اگر ترجمہ کیا جائے تو ٹو ار از ہیومن۔ تو ہم سے غلطی ہوتی ہے،
خود احتسابی کی جو اسپرٹ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مجھے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، یا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ہر عمل ٹھیک ہے، میرے عمل میں بھی کمزوری ہے، میری نیتوں میں بھی کمی ہے، میرے ارادوں میں بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے، تو اللہ مجھے ٹھیک کرے۔ اپنی اصلاح کی ضرورت کو محسوس کرنا، اپنی اصلاح کی ضرورت پر قائل ہونا اور کنونسڈ ہونا کہ بھائی مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کی سچی فکر ہونا، اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے آپ سے کڑا سوال کرنا، اپنے عمل کو ایویلویٹ کرنا، اپنے سیلف کو ایویلویٹ کرنا، صرف اپنے عمل کو نہیں بلکہ اپنی انر سیلف کو، اپنی انر اسٹیٹ کو ریویو کرنا کہ وہ کیا ہے، میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو ابھی کیا ہوا ہے کہ ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بجائے ان کو جج کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے تو یہ میں 5 چیزیں میں نے عرض کی، پہلے میں نے وہ 5 باتیں عرض کی کہ ٹین ایج میں آنے کے بعد جو چینج آیا ہے وہ کیا آیا ہے، وہ میں نے 5 باتوں میں بیان کیا، اور پھر میں نے یہ کہا کہ وہ 5 چیزیں جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے ان کی تربیت میں یا ان کی پرورش میں، وہ باتیں میں نے عرض کی۔ اور اس سے پہلے میں نے یہ کہا کہ یوزولی پیرنٹس ان 2 چیزوں کو ہی بس فوکس کرتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان 2 چیزوں کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ میں نے 5 چیزوں کا میں نے چاہا کہ ایک ذرا براڈر ویو ہمیں مل جائے۔ تو اب ذرا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ تعلق کیسے بنے گا